الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کا بے حد فضل اور احسان عظیم ہے کہ ہمارے دروازے پر یہ ہدایت کا چشمہ اللہ نے جاری فرمایا، جہاں ہم سہولت اور عافیت کے ساتھ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے ساتھ اپنا والہانہ لگاؤ اور تعلق تازہ بتازہ کر سکتے ہیں۔ اپنی بہت جلد آنے والی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچ بچار کر سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں۔ سیکھنے اور سکھانے کا، اصلاح و تربیت کا یہ ماحول اللہ نے ہمیں گھر کے دروازے پر عطا فرمایا۔ جتنی ہم اس کی قدر کرتے رہیں گے، اللہ اس کے فیض کو اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے، اور اس ہدایت کے مرکز کو ہماری بھی، ہمارے گھروں کی بھی، اور اللہ ہمارے خاندانوں کی اصلاح و تربیت کا اس کو ذریعہ بنائیں گے۔ آپ تمام بہنوں کا اس فکر اور طلب کے ساتھ اپنے اوقات کو فارغ کر کے یہاں سر جوڑ کر بیٹھنا، اپنی آخرت کو سوچنا، اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کے اسباب کی تلاش، طلب، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت کا جویا ہونا، پیاسا ہونا، یہ بہت مبارک ہے۔ اللہ آپ کی اس طلب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے شان شان آپ سب کو نواز کر واپس گھروں کو لوٹائے۔ آج کا ہمارا جو مذاکرہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ اگر اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ دل اپنا تعلق اور اپنی یاد میں دھڑکنے والا عطا فرمائے، تو اس سوال کو ہم اس رخ سے بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہے اور جو اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا سبب اور ذریعہ نہ بنتی ہو۔ میرا اور آپ کا پورا وجود
اس وجود سے صادر ہونے والے صبح و شام دن رات سارے کے سارے اعمال ایک ایک حرکت اور سکون اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا سبب ہے۔ میرے دائیں اور بائیں، آگے پیچھے، یہ پورا جہان، یہ پوری زندگی، یہ پوری کائنات اور حالات اور واقعات اور اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا یہ جہان سب اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتے ہیں اور ہے۔ کوئی دو چار چیزیں نہیں ہیں جو اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا سبب بنے کہ جن کو ہم گن سکیں کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ، کیونکہ تھوڑی چیزوں کو گنا جاتا ہے، زیادہ چیزوں کو گنا نہیں جاتا۔ یہ تو ہماری سہولت اور آسانی کے لیے عنوان رکھ دیا کہ اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کے اور ہونے کے کون سے اسباب ہیں، ورنہ اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کے اسباب ان گنت ہیں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ یہ جو میں شب و روز صبح و شام سانس لے رہا ہوں، 24 گھنٹے میں آدمی ہزاروں اور پھر لاکھوں سانس لیتا ہے، ایک ایک سانس اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا سبب ہے۔ کائنات کے پتوں، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کے اسباب ہیں۔ اور میری بہنوں، عام طور پر نیکیاں، اچھے کام، اچھے اعمال، اچھی صفات، اچھے اخلاق، مثبت پہلو میں یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہیں، گردانی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم وسیع سوچ کے ساتھ ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں اور سوچیں تو جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بھی اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ گناہ اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا کیسے سبب؟ یہ عجیب بات ہے، لیکن ایسا ہے۔ جو آخرت کا شیدائی ہو، جو اللہ کا پیاسا و طلبگار ہو، اس کے لیے گناہ بھی جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا بڑا اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ ہے استغفار، وہ ہے توبہ۔ یہ استغفار، یہ توبہ، یہ اپنے گناہوں پہ شرمساری اور ندامت اللہ کی رحمت کو پہاڑوں سے زیادہ متوجہ کروا دیتی ہے۔ بندے کا شرم کر جانا، اللہ کی عطاؤں کو سامنے تصور کر کے پھر اپنی نالائکی کی وجہ سے شرمندہ ہو جانا کہ میں نے کیا حرکت کی، اس احکم الحاکمین کی نافرمانی، اس مالک الملک کی نافرمانی، اس محسن حقیقی کی نافرمانی، یہ جب شرم سے پانی پانی ہوتا ہے اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ چیز اللہ کی رحمت کے ٹھانٹھے مارتے ہوئے سمندر کو متوجہ کروا دیتی ہے۔ تو نیکیاں، اچھائیاں تو اچھائیاں، اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو، استغفار کرے اور ندامت اور شرمساری کے ساتھ گناہوں پر نادم ہو، تو یہ گناہ بھی اللہ کے دلوانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس ایک چیز ہے، وہ دل ہے، دل کی سوئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل کی نظر، دل کی توجہ اللہ کی ذات پہ گڑ جائے اور وہ مقصود حقیقی بن جائے، میری زندگی کا قبلہ و کعبہ بن جائے، میرے سونے اور جاگنے اور میری صبح و شام
اور میری زندگی اور موت کا مقصود حقیقی اللہ کی ذات بن جائے تو بس میری پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، میری ہر صبح و شام اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا سبب ہے۔ میرا اپنوں اور غیروں میں اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا سبب ہے، جب دل کا رخ اللہ کی ذات کی طرف ہوگا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت رکھی تو اللہ کی خاطر، بغض اور نفرت رکھی تو اللہ کی خاطر، دیا تو اللہ کی خاطر، نہیں دیا ہاتھ کھینچ لیا، 1 روپیہ بھی نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کی خاطر، فرمایا اس کا تو ایمان کامل ہو گیا۔ دینا بھی اللہ کی رحمت کا سبب بنا، اور غلط جگہ پہ اس نے ہاتھ کھینچ لیا، نہیں خرچ کیا، تو یہ نہ خرچ کرنا بھی ایک عمل ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ ہماری کمزور نظر ہے کہ خرچ کرنے کو تو عمل سمجھتے ہیں، خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے کو عمل نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو اس پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بس دل کو اللہ سے لگائیں، پورے وجود میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ایک دل رکھا ہے، وہ ایک دل اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اہل اللہ اس دل کو بیت اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے دل کو، میرے دل کو اللہ نے یہ شرف، یہ عزت، یہ اعزاز بخشا۔ فرمایا آسمان جس چیز سے گویا کہ محروم ہیں، زمینیں جس چیز سے محروم ہیں، مومن کا دل اللہ نے اس کو وہ اعزاز عطا فرمایا، اس لیے اس کو بیت اللہ کہا۔ دل اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ ظاہر کی دنیا تنگ ہے، دل کی دنیا اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ گویا کہ 7 آسمانوں اور 7 زمین 14 طبق سے زیادہ یہ دل کی کائنات وسیع ہے، اس میں اللہ آ جاتا ہے۔ یہ باہر کی رونقیں، یہ باہر کی بہاریں، یہ مٹی ہیں دل کی بہاروں کے سامنے۔ مری اور ایوبیہ، نتھیا گلی، کالام اور شانگلہ اور سوات، ارے اندر کی بہار، اس کے سامنے یہ مری اور سوات مٹی ہے۔ دل کی گہرائی سے جب تیرا نام لیتا ہوں، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے لڈو زبان کو میٹھا کرتا ہے، ایسے سبحان اللہ منہ میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کے بعد لذت لے لے کر پڑھا کریں 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ دل کی گہرائی سے جب تیرا نام لیتا ہوں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کائنات کی بہاریں میرے پاؤں کو چومتی ہیں جب میں اپنے اس زبان سے اللہ کا پاک نام لیتا ہوں۔ یہ ساری مری اور ایوبیہ اور دنیا جہان کی بہاریں مجھ پر قربان ہوں، میں ان بہاروں پہ کیوں مروں، میں تو اپنے اللہ پہ مروں گا۔ یہ بہاریں مجھ پر مریں، میرے پاؤں پہ قربان ہوں، میں تو اپنے اللہ پہ قربان ہوں۔ بڑی عید گزری ہے، ہمیں کہلوایا گیا ہے، کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک ذرہ پیچھے نہیں چھوڑا، میری نماز،
میری جملہ عبادات قربانی، میرا جینا کس لیے جی رہا ہوں اور میرا مرنا، اب بتاؤ کیا رہا پیچھے؟ جینے تک، میری جینے میں میری ایک ایک صبح و شام آ گئی، میری صبح دوپہر رات آ گئی، یہ میرا ایک ایک سانس آ گیا، یہ میرا دیکھنا سننا بولنا سوچنا آ گیا، سب محیایا، کبھی غمی سے کبھی خوشی سے، یہ زندگی کے سب نشیب و فراز محیایا، کبھی صحت کبھی بیماری، یہ سب محیایا میں۔ اور پھر محیایا ہم تو سمجھتے ہیں زندگی بس وہی ہے، نہیں، مماتی، میری موت بھی ہے، میری چیزوں میں میری زندگی کے ساتھ میری موت بھی ہے، زندگی پر بس نہیں، اس کے آگے میری موت یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی اللہ کو دے دی، للہ رب۔ اور یہ کسی جیسے وہ یہ ہوتے ہیں تاجر لوگ، اچھی اور بڑی جو کوئی پارٹی ہو وہ لگ جائے تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بڑی پارٹی ہاتھ لگی ہے، وہ کوئی غریب نہیں ہے، بڑے بزنس والی پارٹی ہے اور بڑے اس کے اثاثے ہیں، تو جتنی امیر اور جتنی ملٹی نیشنل کمپنی اور بڑی کوئی پارٹی ہو اتنا آدمی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، ہم سوچیں ہمیں کیسی پارٹی ملی ہے، محیایا و مماتی للہ، اللہ ملا ہے، للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، میں اس کے ہاتھوں چلا گیا ہوں، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، تو میری زندگی شرک سے پاک ہو۔ کہتے ہیں ایک شام فلاں کے نام، کیوں؟ میں ایک سانس فلاں کے نام نہیں دینے کے لیے تیار، یہ کتنا سہولت سے کہہ دیا کہ ایک شام فلاں کے نام، میری ساری زندگی اور میرا جینے کے ساتھ مرنا اللہ کے نام، اس کے لیے جیوں اس کے لیے مروں، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر۔ تو پہلی بات کا خلاصہ یہ کہ جب دل کی سوئی اللہ کی طرف ہو گئی اور جب دل میں مقصود مطلوب محبوب اللہ کی ذات کو بنا لیا، اسی کے لیے جینا اور مرنا، تو بس پھر اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ ان گنت ہیں۔ اب ایک میں آپ کو مثال دوں قرآن مجید سے، ممکن ہے کسی کو کوئی بات مبالغہ آمیز لگے، میں ایک مثال دوں قرآن مجید سے، اور اللہ نے یہ مثال ہمارے لیے بیان کیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ذرا غور سے دل کے کان کھول کے سنیں، اللہ اس مثال کی حقیقت کو میرے اور آپ کے دل میں اتار دے۔ اللہ نے بیان کی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے بیان کی ہے یہ حقیقت۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت، فرعون کی بیوی، جن کا نام ہم اللہ اکبر ادب کی زبان سے، سر جھکا کے احترام کی زبان سے اللہ اکبر لیں، حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ امرأۃ فرعون، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ وہ وقت یاد کرو جب آسیہ نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے
اور اپنے رب کے حضور دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہ نے اس دعا کو بھی قرآن کا حصہ بنایا. واہ حضرت آسیہ، اللہ آپ کی تربت پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. کیا تعلق مع اللہ تھا، اور کس تعلق مع اللہ کے بلند مقام پہ فائز تھی. اللہ نے آپ کی دعا کو قرآن کی آیتیں بنا کر آخری نبی پہ اتاری، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے آپ کا تذکرہ خیر جاری فرما دیا. کیا دعا مانگی؟ اذ قالت، وہ وقت یاد کرو جب حضرت آسیہ نے دعا مانگی، رب اے میرے رب، ابنی لی عندکا، بنا لیجئے میرے لیے اپنے پاس. الفاظ پہ غور کریں، ایک ایک لفظ اپنے اندر معانی کی ایک کائنات چھپائے ہوئے ہے. رب ابن لی عندکا بیتن فی الجنہ، گھر مانگا جنت میں، لیکن گھر بھی بعد میں، جنت بھی بعد میں. پہلے کیا رکھا ہے؟ پہلے عندکا، اے اللہ اپنے پاس. اللہ کا پڑوس مانگا ہے پہلے. وہ گھر، وہ جنت، اس کو ثانوی درجے میں رکھا، اولین درجے میں رکھا اللہ کو، اللہ کے پڑوس کو. رب ابن لی عندکا، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس بنا، بیتن گھر، فی الجنہ جنت میں. ونجنی من فرعون وعملی، اور اے میرے رب مجھے فرعون اور اس کے کاموں سے نجات عطا فرما. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے اے اللہ نجات عطا فرما. اب ذرا یا غور کریں، حضرت آسیہ اپنا شاپر اٹھا کر اپنے میکے نہیں جا سکتی تھی؟ وہ نہیں کہہ سکتی تھی یہ بڑا بدماش ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہتی، یہ ایسا ہے ویسا ہے، پورا ڈنڈورا پیٹتی اور پورے گلی محلے میں شور کرتی اور فرعون کو بدنام کرتی کہ یہ تو ایسا ہے فلاسا ہے. وہ خود نہیں کر سکتی تھی. میری بہنوں، کوئی زبان کیسے بیان کرے جس مثال کو اللہ نے بیان کیا. آج تو تھوڑا سا شوہر ٹیڑھا میڑا ہو تو اٹھ کر وہ جا رہی ہے. شوہر بعد میں فیل ہوگا، تو پہلے فیل ہو چکی ہے. شوہر اگر شوہر نہیں بن رہا تو بیوی بھی نہیں بنی. وہ اگر فیل اور ناکام ہوا شوہر ہونے میں تو بیوی ہونے میں ناکام ہوگی. اس کی ناکامی کو کیا رو رہی ہے؟ اپنی ناکامی کی فکر کر. یہاں وہ بستر بوریا گول کر کے نہیں گئی. اس نے اگر شوہر فرعون ہے تو ہو، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. شوہر تو ہے نا، وہ بیوی بن کر اس نے دکھایا. اور بیوی ہونے کے جو فرائض ہیں وہ اس نے 100% ادا کیے. بیوی ہونے کے ناطے جو اس پر اللہ کی طرف سے عائد ہوتا تھا اس میں اس نے کوئی کمی نہیں کی. فرعون ناکام ہوا تو ہوا، وہ کامیاب ہو گئی. فرعون کی فرعونیت، فرعون کی بدماشی، فرعون کی بدکرداری، جو کچھ بھی اس کے کھاتے میں ڈالے وہ حضرت آسیہ کے راستے میں روڑا نہیں بن سکی. وہ اس کو اللہ کے لینے سے مانے نہیں بن سکی. وہ تعلق مع اللہ کی چوٹیوں پہ پہنچنے میں، وہ اس کی رفتار میں کمی نہیں لا سکی. اے اللہ ہماری طرف سے حضرت آسیہ کو یا اللہ بے انتہا نواز دے. اپنی اس بہن کے لیے دعا مانگیں اور اللہ سے اس بہن کا تعلق مع اللہ کا کوئی ذرہ مانگیں. ہم نے تو گھروں میں لڑائیاں کھڑی کر رکھی ہیں، اور ایک مسلمان کے گھر میں رہ کر اللہ کی رحمت کے دروازے بند کیے ہوئے، اس نے فرعون کے گھر میں رہ کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوائے ہوئے تھے اپنے لیے. اور دیکھو ایمان جو ہے یہ سراسر ہمدردی کا نام ہے. ایمان میں بڑی ہمدردی ہے. جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ دل بڑا ہمدرد ہوتا ہے.
حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ غالباً 52 سال کا فرمایا، 50 سال سے زائد، اہلیہ اور بیوی کے بارے میں فرمانے لگے کہ آج تک کبھی چہرہ بدل کر اس سے بات نہیں کی. کوئی ایک دن، 2 دن، ہفتے، مہینے کی بات نہیں، نصف صدی کی بات ہے. 50 سال سے زائد عرصہ اس دیواجی زندگی کو گزرا، تیور بدل کر، لہجہ بدل کر، کبھی بات نہیں کی. یہ کمال ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کا نہیں، یہ کمال اس ایمان کا ہے، اس تعلق مع اللہ کا ہے جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے دل میں تھا. جس دل کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مانجا تھا، جس دل پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ جیسے شیخ نے محنت کی تھی. وہ تو ایک وکیل تھے عدالت کے اندر. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بڑے ماہر وکیل تھے، اور انگریز کی عدالتوں میں وکیل کیا کرتے ہیں؟ دن کو رات کہتے ہیں، رات کو دن کہتے ہیں. قاتل کو بے گناہ کر کے چھڑوانے کی وکالت کرتے ہیں، اور وکیلوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان پر محنت کی، اللہ کا پاک نام ان کو سکھایا، ذکر پر ان کو ڈالا. کرتے کرتے پتہ نہیں کتنا عرصہ محنت کی ہوگی، ان کی تربیت کی ہوگی. ایک وقت آیا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ نے وکالت سے استعفیٰ دے دیا خود ہی. جس دن انہوں نے وکالت سے استعفیٰ دیا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کو سینے سے لگایا اور ان کو خلافت دے دی، اور فرمایا باقی ساری اصلاح کی میں نشانیاں تم میں دیکھ چکا تھا، ایک چیز کا انتظار تھا، وہ آج پوری ہو گئی. ان کو سینے سے لگایا اور خلافت دی. تو یہ جو دل میں تعلق مع اللہ کا بیج انہوں نے ڈالا تھا، وہ تناور درخت بنا، اور اس سے کیا اخلاق و صفات کا پھل لگا کہ 50 سال سے زائد عرصہ گزرا، بیوی سے لہجہ بدل کر، تیور بدل کر، چہرہ بدل، کبھی بات نہیں کی. تو یہ تعلق مع اللہ ایسی چیز ہے، یہ اللہ کی ذات پہ ایمان، یہ ایمان ایسی دولت ہے کہ آدمی اس کو سراپا مجسم پیکر رحمت بنا دیتا ہے دوسروں کے لیے بھی. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پورا قوی یقین ہے کہ انہوں نے فرعون پہ بڑی محنت کی ہوگی، اور انہوں نے فرعون کی ہدایت کے لیے بڑا اس کو سمجھایا بجایا ہوگا، بڑی اس پر محنت کی ہوگی، اس کو بے لگام نہیں چھوڑا ہوگا. صرف بیوی بن کر ہی نہیں دکھایا، بلکہ اس اللہ کی بندی نے اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی ہوگی اس کو راہ راست پر لانے کی بھی. اور یہ دوسروں کی جو ہمدردی ہے، دوسروں کے ساتھ جو بھلائی ہے، دوسروں کے ساتھ جو اچھائی اور نیکوکاری ہے، یہ چیز اللہ کی رحمت کے لیے جالب ہے، جالب رحمت ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچ کے لانے والی. تو اس ہمدردی اور اصلاح و تربیت کی اس محنت نے حضرت آسیہ کو کیا بلند مقام عطا فرمایا. وہ اللہ کی اتنی چاہنے والی، اللہ کی وہ عاشق، اللہ کی پیاسی، اس نے بیت اور جنت بعد میں رکھا، پہلے اللہ کو مانگا، اللہ کے پڑوس کو مانگا. ایک دوسری مثال، وقت قریب ہے، ایک دوسری مثال، لا الہ الا اللہ. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اول من آمن من هذه الامہ من النساء، اس امت کی سب سے پہلی مومن عورت، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی غم گسار، آپ کی وفا شعار بیوی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، بس کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اور مجھے بس خوف ہے، اپنی جان کی فکر ہے.
تو اس موقع پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی 5 صفات ذکر کی، اور ان 5 صفات کے ذکر کرنے سے پہلے قسم کھا کر کہا کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کو اللہ ناکام نہیں ہونے دے گا، آپ کامیاب ترین ہوں گے، اللہ کی مدد و نصرت قدم قدم پر آپ کے شامل حال ہوگی، آپ کی کوئی صبح و شام، آپ کا کوئی دن رات اللہ کی مدد و نصرت اور اس کی تائید غیبی سے کبھی بھی گویا کہ خالی نہیں ہوگا۔ یہ بات حلفیہ طور پر انہوں نے کہی۔ اماں جی کے الفاظ یہ ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ میں جب پہلی مرتبہ وہاں حاضر ہوا جنت المالا میں، تو کسی سے نہیں پوچھا میں کہ اپنی امی کی قبر دوسروں سے کیوں پوچھوں، تو جنت المالا میں اندر گیا، دل میں دعا مانگ رہے، اللہ آپ کو تو معلوم ہے امی جان کہاں سو رہی ہیں، اللہ مجھے سیدھا وہاں پہنچا دے۔ تو دیکھتے بھالتے چلتے پھرتے کہ یہیں کہیں ہوگا، جنت المالا یہی ہے۔ تو اللہ کی شان چلتے چلتے وہاں بعض دیگر اکابر کا بھی تصور خیال تھا، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ، اور بالخصوص سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، یہ بھی حضرات اماں جان کے پڑوس میں ہی آرام فرما ہے۔ تو سیدھا اللہ کی شان اماں صاحبہ کے مزار مبارک کی 4 دیواری کے پاس جا پہنچا، تو سامنے لکھا ہوا، تو جب وہ تو پہلی چیز جو دھیان میں آئی وہ یہی تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ ایسا لگتا ہے جیسے اماں جی کے یہ الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں۔ کیا درجہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہی ہیں اور قسم کھا کر کہہ رہی ہیں کہ آپ میں یہ صفات ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کا بہت خیال کرتے ہیں، رشتہ داری پہ آنچ نہیں آنے دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں نہیں کھڑی کرتے، چچا ماموں خالہ بھانجی بھتیجا فلاں ڈمکاں، اس نے یوں کیا اس نے وہ کیا، یہ لے کر آپ نہیں بیٹھتے۔ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، آپ غلطیوں کو لے کر نہیں بیٹھ جاتے، اچھائیوں کو دیکھتے ہیں، رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، ان کو تو رشتہ داری پر قربان کر دیتے ہیں، رشتہ داری کو کسی بڑی سی بڑی بات پہ بھی قربان نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ بالکل ابتدائی دور تھا، بالکل ابتدائی دور، ابھی تو وہی آئی تھی، 40 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، اور پہلی مرتبہ وہی آئی تھی۔ تو اس سے پہلے مکہ میں جو حالات تھے شرک کے، جاہلیت کے، آپ کے علم میں ہے کیا جاہلیت کا اندھیرا تھا، اس جاہلیت کے اندھیرے میں اماں جی کہہ رہی ہیں انک لتصل الرحم، آپ ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وہ سیدہ آسیہ فرعون جیسے بدماش کا بھی کھانا پکا رہی ہیں، اس کی خدمت کر رہی ہیں، اور اس سب کے ذریعے سے اللہ کی خریدار ہیں۔ اور یہاں مکہ جو شرک سے بھرا ہوا ہے، جاہلیت سے بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے طور طریقے، لیکن چچا تو ہے نا، ماموں تو ہے نا، فلاں تو ہے نا، رشتہ دار تو ہے نا، مسلم ہے غیر مسلم ہے، بت پرست ہے، بت کی پوجا کرنے والا ہے، جو بھی ہو چچا تو ہے نا، رشتہ دار تو ہے نا۔ تو آپ اتنا لحاظ رکھتے تھے ان سارے رشتہ داروں کا جن کے ابھی اسلام کا بھی کوئی تصور نہیں، ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، آپ کا حسن معاشرت، ان کے ساتھ صلہ رحمی آپ کا ان کے ساتھ یہ اتنا تھا کہ سب سے پہلے اماں نے یہی ذکر کیا انک لتصل الرحم، اور اس پر قسم کھائی کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ
کی رحمت اس کے شامل حال ہے۔ تو میری بہنوں، یہ صلہ رحمی کرنا یہ اکیلے وہ تو نہیں کر سکتے۔ بیٹا بیان ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ اس میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ساتھ تھا۔ مرد جب رشتہ داروں کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے تو بیوی اس کی معاون ہوتی ہے، تو اس کے لیے صلہ رحمی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر مرد یعنی شوہر تو صلہ رحمی کر رہا ہو اور بیوی ٹانگیں کھینچ رہی ہو تو ایسی بیویاں تو مرد کو صلہ رحمی کیا اس کی سگی ماں سے کھینچ کے دور لے جاتی ہیں۔ جس ماں نے اس کو پالا پوسا تھا، جس ماں کی گود میں اس نے 12 پیشاب کیا تھا، اور جس ماں نے اس کا جو ہے وہ پخانہ صاف بارہا کیا تھا، اس ماں سے بھی وہ بیوی اس کو کھینچ کے لے جاتی ہے اور اس ماں سے بھی ناراض کروا دیتی ہے۔ جس باپ نے بڑی محنت مشقت سے اس کی ساری اخراجات پورے کیے تھے، اس کی تعلیمی جو ہے وہ فیسیں اور اس کی تربیت کے اور اس کے عید کے جوڑے، اس کے جوتے، پتہ نہیں کیا کیا اپنے خون پسینے سے پورا کر کر کے آج اس کو 20 سال کا جوان بنایا، وہ بیوی آ کر اس کو اپنے اس باپ سے بھی کھینچ کے لے جاتی ہے۔ تو باقی رشتہ دار کس گنتی میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ یہ، تو اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا ساتھ ہوا ہوگا کہ وہ اس پر آپ کی تعریف کر رہی ہیں۔ بیوی اگر تعریف کرے شوہر کی کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ بیوی اس کی ہمنوا ہے، ورنہ تو وہ ٹانگیں کھینچے گی کہ ہاں ان کو نہیں دیکھتے ان کا کیا طرز عمل ہے، آپ بڑے سخی آئے، ان کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ ہم نوا نہیں ہو رہی۔ تو جو تعریف کرے گی تو وہ تو ہم نوا ہی ہوگی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعریف کر رہی ہیں تو کتنی وہ ہم نوا ہوئی ہوں گی۔ تو میری بہنوں، یہ ہیں وہ بنیادیں جو اللہ کی رحمت میں شب و روز زندگی گزارنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت سایہ افغن ہو جاتی ہے۔ ہزاروں وہ مسائل جو آدمی کو گنجا کر کے رکھ دیں، اللہ کی رحمت ان مسائل سے بچا لیتی ہے۔ ایک ایک مسئلہ آدمی کو نہ جینے کا چھوڑتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ ایسے پیچیدہ گنجلک مسائل، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آدمی ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے آج کا جو عنوان ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ کچھ میں کہہ کر ہو گیا اور آپ نے سن لیا بس ہو گئے، سب جو ہے کپڑے جھاڑ کے اٹھ کے چل دیے، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے طلبگار بنیں، اللہ کے خریدار بنیں، اللہ کے تعلق کی پیاس رکھیں، اور ہمیں ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا کیا راستہ ہے، اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کے کیا اسباب ہیں، کیا اعمال ہیں، اور اسی سے کام بنے گا، پیسوں سے نہیں بنے گا۔ پیسوں سے بنتا ہوتا آج ڈیفنس سارا پار لگ گیا تھا، کروڑوں کے بنگلے رکھنے والے ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے، حالانکہ یہ آپ کے پڑوس میں ڈی ایچ اے والے ان بنگلوں میں رہ کر آپ سے زیادہ کانٹوں پر ہیں۔ مسئلے تو اللہ کی رحمت سے حل ہوتے ہیں، پیسے بنگلے سے تھوڑے ہوتے ہیں، گاڑیوں سے تھوڑے ہوتے ہیں۔ ایسی ہولناک زندگیاں ہیں کہ آدمی کانپ اٹھے، اور کچی جھونپڑی میں رہنے والا وہ بادشاہوں سے زیادہ اونچی زندگی گزار رہا ہے اس اللہ کی رحمت، تعلق، ایمان، صفات کی برکت سے۔ ایک بادشاہ صبح اپنے محل سے باہر جان کر دیکھنے لگا تو دور دیکھا ایک درویش پڑا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا۔ تو بادشاہ کو سوجی کہ اس کی کیسی گزری ہوگی، پوچھنے لگا، ہاں رات کیسی گزری؟
تو وہ درویش کوئی اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ کچھ تو آپ جیسی گزری اور کچھ آپ سے اچھی گزری، ہاں میری جیسی گزری یہی سمجھ سے بالا ہے، اور مجھ سے اچھی گزری یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جب تک جاگتے رہے، جب تک جاگتے رہے وہ تو آپ سے اچھی حالت میں گزری، وہ رات آپ سے اچھی حالت میں گزری، کیونکہ جب تک جاگتے رہے میں ذکر کرتا رہا، آپ دنیا کی فکروں میں پڑے رہے، تو وہ رات کا حصہ تو آپ سے اچھا گزرا، اور باقی جب آنکھ لگ گئی آپ کی اور میری تو آپ بھی سو گئے میں بھی سو گیا، وہ آپ جیسی گزری۔ نہ آپ کو پتا کہ آپ محل میں سوئے ہوئے ہیں، نہ مجھے پتا کہ میں زمین پر سویا ہوں، سویا اور مویا برابر۔ تو میری بہنوں، تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی، بس یہ اللہ کی رحمت سے ہی سب کچھ چلتا ہے اور چلے گا، اس لیے چیزوں سے نظریں ہٹاؤ، اللہ پہ نظریں گاڑو، آدھے دل کے ساتھ اللہ کے طلبگار نہ بنو، پورے دل کے ساتھ اللہ کے طلبگار بنو، پوری زندگی کے ساتھ اللہ کے طلبگار بنو، اس کے لیے علم حاصل کرو۔ یہاں الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا بھی ماحول ہے۔ ہمارے مخدوم اور محترم حضرت مولانا مفتی محمد مدنی صاحب مدظل العالی، ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد یحییٰ مدنی قدس اللہ سرہ، ان کے منظور نظر ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی قدس اللہ سرہ کے صاحبزادہ گرامی انڈیا کے حضرت مولانا محمد طلحہ کاندیلوی رحمہ اللہ، ان کے خلیفہ مجاز ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رحم اللہ حج سے واپس ہیں تو بہت خوش ہوئے، خوش تھے، اور فرمانے لگے کہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے مفتی محمد مدنی کو خلافت دی کہ نسبت منتقل، تو آپ دہلی کالونی والے بڑے خوش نصیب لوگ ہو، اللہ نے آپ کو مفتی محمد مدنی کی صورت میں، اور یہ پھر ان کے یہ محنت کے سارے باغ ہیں، اللہ نے یہ نعمت دیا، اپنے مردوں کو بھی ان سے جوڑو، خود بھی ان سے اصلاحی تعلق قائم رکھو۔ اللہ جل شانہ دنیا میں بھی ہمیں اپنے مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور توفنا مع الابرار، اپنے ابرار بندوں کے ساتھ ہمیں موت بھی عطا فرمائے، ان کے پڑوس میں قبر عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ الحقنا مع الصالحین، اللہ انہی کے ساتھ ہمیں ملحق فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔